أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اس سورہ مجادلہ کی یہ دوسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس طرز عمل کو بیان فرمایا ہے اور اس رویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جسے ان کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن وہ اس ممانعت کے باوجود اپنے اس ناپسندیدہ طریقہ کار پہ عمل پیرا تھے، اور وہ یہ کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر لیتے تھے، جس سے مسلمان طرح طرح کے وسوسوں کے شکار ہو جاتے تھے کہ شاید ان کو ہمارے بارے میں کوئی خبر ملی ہے جسے یہ ہم سے چھپائے رکھتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ وہ وقت بھی مسلمانوں کے لیے بڑے امتحانات کا تھا، ہر طرف سے دشمنوں کے حملہ آور ہونے کے خوف رہتے تھے. تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھی آتا کہ شاید ان کو ہم پر حملہ آور ہونے کی کوئی خبر دی گئی ہے یا مل چکی ہے، لیکن یہ اس سے ہم سے پوشیدہ رکھ کر آپس میں ایک دوسروں کو بتلا رہے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تو تیسرا شخص یہ سمجھتا کہ شاید یہ ہمارے خلاف کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 تک کے آیاتوں میں ان لوگوں کے اس رویے کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اس سے باز آنے کے تلقین فرمائی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. ما یکون من نجوا، کہیں نہیں ہوتا مشورہ، ثلاثۃ، تین کا، الا هو رابعهم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ 5 کا، الا هو سادسهم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك، اور نہ اس سے کم. یعنی اگر ایک کا ہے کسی دوسرے کے ساتھ تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے، اگر 3 کا ہے تو چوتھا اللہ ہے، یا اگر زیادہ ہے تو بھی ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ موجود ہے. ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہو. ثم ينبئهم، پھر وہ ان کو خبر دے گا، بما، اس کا، عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل کا تذکرہ گزشتہ رکوع کے آخر میں ہوا سورہ مجادلہ میں، جہاں وہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے بے بسی اور پریشانیوں کا اظہار کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول، مجھ سے میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا گھر تباہ ہو جائے گا، بچے ضیاع ہو جائیں گے. اسی کی پس منظر میں سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ یہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے ان پریشانیوں کا اظہار کر رہی تھی، اور میں دوسری کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کی اس گفتگو کو میں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں رہی تھی.
لیکن ان کی گفتگو سے بے قراری کا اندازہ ہو رہا تھا. جو گفتگو میں دوسری کونے میں نہیں سن سکی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پہ سن دی، اور اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے احکامات بھی نازل فرمائے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا جو علم ہے وہ کتنا کامل ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اسی لیے اس آیات میں یہ بتلایا گیا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ تمام تر چیزوں کا علم رکھتا ہے. اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوى، جن کو روکا گیا ہے کان پوسی کرنے سے، ثم یعودون، پھر بھی وہ وہی کرتے ہیں، لما، ان کاموں کو، نہوا عنہ، جن سے ان کو روکا گیا، ویتناجون بالاسم والعدوان، اور وہ کان پوسیاں کرتے ہیں گناہ کے اور زیادتی کے باتوں پر، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی. وَإِذَا جَاءُوكَ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اذا کنتم ثلاثا فلا تتناجوا اثنان دون الآخر، جب تم تین ہو تو ایک کو چھوڑ کر دو بندے علیحدہ ہو کر آپس میں کان پھوسیاں نہ کرو، اس لیے کہ وہ جس کو تم چھوڑ چکے ہو اس کا تمہارے ان کان پھوسیوں اور سرگوشیوں کے بارے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوں گے کہ انہوں نے جو مجھ سے علیحدہ ہو کر آپس میں سرگوشیاں کی تو یقیناً یا تو یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، یا کوئی بات کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے اہم بات ہے جس کو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے، تو اس کے دل میں طرح طرح کے ناپسندیدہ خیالات پیدا ہوں گے. ہاں، جہاں بہت سارے لوگ ہوں، محققین نے وضاحت کی ہے، اور ان بہت سارے لوگوں میں سے دو بندے علیحدہ ہو کر آپس میں جرگہ کرنا چاہے تو اس بات کی اجازت ہے، لیکن وہ جرگہ، وہ کان پوسی اللہ کے نافرمانیوں پہ مشتمل نہیں ہونے چاہیے. کسی کے خلاف غیبت، کسی کے خلاف منصوبہ بندی پر اس کا بنیاد نہیں ہونا چاہیے. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. آنے والے آیات میں ان کے ایک اور طرز عمل کا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ، تو آپ کو دعا کر دیتے ہیں یا آپ کو سلام کرتے ہیں، بما، وہ، لم یحییک بہ اللہ، کہ جو دعا نہیں دی آپ کو اللہ نے، یا جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب منافقین آتے تو چونکہ اسلام کا یہ ایک طر امتیاز ہے اور اسلام کی ایک علامت ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو کلام سے پہلے سلام کرے. یہ لوگ بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. لیکن سلام چونکہ اپنے تمام تر جامع پس منظر کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے کہ آپ میرے طرف سے سلامت رہیں، ہر طرح کے عیوب سے آپ میرے طرف سے اپنے آپ کو سالم سمجھے، محفوظ اور معمول سمجھے. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. اور ساتھ ساتھ پھر مزید سلامتی کے لیے اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ السلام علیکم، کہ آپ پر میرے طرف سے سلام ہو، یعنی میرے ہاتھ اور زبان، قول اور فعل کے کسی بھی تکلیف سے آپ مامون ہیں، بلکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے لیے اللہ سے رحمتوں اور اس کی برکتوں کے لیے دعا کروں. تو ظاہر بات ہے یہ لوگ چونکہ سلامتی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے لفظ سلام کو ایسے طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان آسانی کے ساتھ سلام کے الفاظ میں تبدیلی کو سمجھے بھی نہ، اور سلام سے سلام کا وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو جو کہ اسلام چاہتا ہے، بلکہ ان کی مرضی کا مقصد حاصل ہو. اور یہ چونکہ اللہ کے رسول کے نافرمان تھے، ہر وقت ان خواہشوں میں ڈوبے رہتے تھے کہ کب اللہ کا رسول یا مسلمان ناکامیوں سے کنار ہوں گے تاکہ ہم ان کے ناکامیوں سے اپنے کامیابیوں کا سامان حاصل کر لیں. تو یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے سلام علیک یا رسول اللہ،
یا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ایھا النبی، کہ اے نبی آپ کو سام ہو، سین لام الف لا میم، الف سین لام الف لا اور میم، السام السلام نہیں، سین کے بعد لام کو ذکر نہیں کرتے تھے. اس کے معنی ہے موت، گویا بددعائیہ جملہ ہے یہ. سلام تو دعائیہ جملہ ہے، اور یہ لفظ